فوج لگی ہوئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پالا، حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ اگر آپ غور کریں تو ان سارے واقعات میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے یقین۔ حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت یونس ہوں یا حضرت زکریا، حضرت یوسف ہوں یا بی بی ہاجرہ، سب نے یہ یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھیں اللہ نے راستہ نکالا، اور وہ سب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ توکل کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور تب اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راستے بنا دے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں نا تو یقین کریں ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانی ضرور کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگیں۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، کبھی آپ لوگوں نے اکیلے بیٹھ کر اس لفظ رب پر غور کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کیا ہے؟ پالنے پوسنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا۔ کبھی کبھی جب میں بیٹھ کر یہ بات سوچتی ہوں نا کہ ایک ننھی سی جان جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس ننھی سی جان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ایک ماں کے پیٹ میں اس ننھی سی جان کو پالتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں چلنا سکھاتا ہے، ہمیں بولنا سکھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ بات کیا صرف کہنے کی حد تک ہے یا ہم واقعی میں اس کو اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اسے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو اپنی مشکل میں ہم اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری پناہ وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی مشکلات میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگنے لگ جاتے ہیں؟ ہم انسانوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں تو اس رب میں پناہ تلاش کرنی چاہیے نا۔ اس رب کی پناہ کون سی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس رب کی پناہ ہے نماز، قرآن، تسبیحات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ زبان سے اللہ کو رب کہتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ کر ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہماری مدد کر ہی نہیں سکتے۔ نماز، قرآن، تسبیحات ہماری مدد کرتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ہمیں سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کو صرف زبان سے رب نہیں کہنا، بلکہ اللہ کو دل سے اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، وہ کبھی لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی قدرتیں ہمارے ہر گمان سے بڑی ہیں، تو پھر ہم اس کی پناہ میں کیوں جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور ہونے نہ دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں میں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور ہونے نہ دیجیے گا۔ آخری سانس تک میرے رب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ سے بار بار دعا مانگنے سے گھبرایا نہ کریں، صبر سے مت اکتایا کریں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے جو آنسو ہیں نا، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس سے دعا مانگتے ہیں۔
میرے ساتھ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جائے نماز پر جب میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتی ہوں نا، تو نہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی دعا نکلتی ہے لفظوں کی شکل میں۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے۔ جب میرا دل بہت بھر